فأنزلنا إليكم نورا مبينا آمنت بالله صدق الله العظيم وقال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله خلق الخلق فجعلني بخيرهم ثم جعلهم فرقتين فجعلني في خيرهم فرقة ثم جعلهم قبائل فجعلني في خيرهم قبيلة ثم جعلهم بيوتا فجعلني في خيرهم بيتا فأنا خيرهم نفسا وخيرهم بيتا وقال قال سيد المرسلين بلغوا عني ولو آية صدق رسوله النبي الأمين المكين المبين المعين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ و صحابہ سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نعت محبوب دعوت سند ہو گئی، فرانیسیاں میری مسترد ہو گئی، مجھ سا آسی کی دامان رحمت میں ہے، یہ تو بندہ نوازی کی حد ہو گئی. میرے سامعین، روپور بریلی شریف کے خوشقیدہ سامعین، روپور کے نوجوانوں نے، سید یونس صاحب نے، جناب استخار صاحب نے اور ان کے ساتھ کمیٹی کے افراد ہیں، سب نے نہایت ہی محبت کے ساتھ عظیم الشان محفل کا اہتمام کیا. آپ نے ہندوستان کے مشہور شاعر اسلام محمد علی فیضی کو سوال کیا اور میری تقریر کے بعد ہندوستان کے مشہور شاعر، پسندیدہ شاعر، ہر دل عزیز شاعر جناب زین العابدین کانپوری کو سوال کریں گے. وہ تشریف فرما ہے، بیٹھ رہے ہیں آ کر، انہیں آپ میری تقریر کے بعد ہی سماعت کریں گے انشاءاللہ. نقیب اجلاس، منبع اخلاص، ادیب شہید، نقیب بے نظیر حضرت قاری حسان رضا کی خوبصورت نظامت اور مقتضی حال کے مطابق نعت و منقبت کے اشعار سے آپ اپنے قلوب کو منور، مجلل، مزکہ، مصفا کر رہے ہیں. اسٹیج پہ علماء کرام کا نورانی قافلہ، آپ علماء کرام کی زیارت کر رہے ہیں. حضرت حافظ و قاری اکرام رضا رتنہ چنیلا وہ بھی تشریف فرما ہے، اور عالم نبی فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا سید مظہر علی صاحب قبلہ، سید مظہر صاحب وہ بھی تشریف فرما ہے. اور ان کے شمار معزز علماء سنت ہیں. یہ وہ علماء کرام ہیں جن کا مشن یہ ہے، جن کی تحریک یہ ہے، جن کا مقصد زندگی یہ ہے کہ یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے. ہزاروں سال نبی سب بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دید امر میدان. علماء کرام کی یہ نورانی جماعت ایسی پرکشش اور بابرکت جماعت ہے کہ یہ جب کہیں جاتے ہیں اور لوٹ کے آتے ہیں تو لوگ یہی کہتے ہیں فلک کے چاند ستاروں انہیں تلاش کرو، فلک کے چاند ستاروں انہیں تلاش کرو، بڑے حسین مسافر یہاں سے گزرے ہیں. یہ حضور رسول ہے، ان کے سروں پہ نیابت کا امامہ ہے. اللہ تعالیٰ ان علماء سنت کو اور تمام سامعین کو حسنین کریمین طیبین طاہرین نیرین منیرین شہیدین شہزادے کونین پیارے حسنین کا فیضان عطا فرمائے. آئیے سارے حاضرین ایک بار اور ادب کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وعلی آلہ و صحابہ سیدی یا رسول اللہ. روپور بریلی شریف میں آج میری تقریر
مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، شہریار کرم، تاجدار حرم، سید العرب والعجم، صاحب جود و کرم کے خصائل، شمائل، فضائل، معجزات، کمالات، محاسن کے تناظر میں ہوگی. انشاءاللہ آپ تقریر سنیں گے، مشامع جان کو معطر کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی آپ کو ایسا نہیں لگے گا کہ آپ روح پور گاؤں میں ہیں، آپ کو لگے گا گنبد خضرا کی چھاؤں میں ہیں. انشاءاللہ کو تیار رکھیں. عمر کو جس سیلاب کی طرح دیوانے محفل میں تشریف لے آئے ہیں. ایک شعر یاد آیا کہ بزم سرکار کہیں جب بھی سجی دیکھی ہے، بزم سرکار کہیں جب بھی سجی دیکھی ہے، عشق والوں کی وہی بھیڑ لگی دیکھی ہے. سید مظہر علی صاحب قبلہ یہ کرم فرما رہے ہیں، اور یہاں سادات کرام رہتے ہیں. تو اعلیٰ حضرت امام شیخ محمد کا وہ شعر پیش کرتا ہوں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے میرے نور تیرا سب سرارا نور کا. یہ روح شکل صورت روح ریکھا روح پور، نام بھی روح پور ہے، اور لوگوں کے روح کو دیکھے تو اللہ تعالیٰ نے حسن و جمال بھی عطا فرمایا ہے. تو روح پور اسی بامسمہ ہے. اللہ تعالیٰ خوب برکتیں عطا فرمائے. تو حضرات محفل مصطفیٰ جشن عید میلاد النبی کے حوالے سے جو حضرات تیاری کرتے، اہتمام کرتے، انتظام کرتے، انشراح کرتے، کچھ لوگ یہ کہتے ہوں گے کہ جلسے کی کیا ضرورت ہے، کچھ لوگ یہ کہتے ہوں گے کہ محفل کا اہتمام کیوں کرتے ہو، کچھ لوگ کہتے ہوں گے کہ ذکر اللہ کو بھلا کر ذکر اللہ کی ضرورت کیا ہے، کچھ لوگ کہتے ہوں گے کہ شعرا کو بلا کر نعت خوانی کی ضرورت کیا ہے. تو روح پور میں اگر چند لوگ ایسا کہتے ہو تو ان کے کہنے سے نہ ذکر اللہ رکا ہے یا محفل ذکر اللہ رکی ہے. ہندوستان بھر میں تقریریں کر رہا ہوں. پرسوں میں بنگال میں تھا، اس سے پہلے جھارکھنڈ میں تھا، اس سے پہلے بہار میں تھا، اور ہندوستان کے ہر گوشے میں کرناٹک میں جاتا ہوں، تقریریں کرتا ہوں، مدھیہ پردیش میں تقریریں کرتا ہوں، مہاراشٹر میں تقریریں کر رہا ہوں، اتراکھنڈ اور جھارکھنڈ میں تقریریں کر رہا ہوں، میں یوپی میں، بہار میں، بنگال میں، اڑیسہ میں، گوہاٹی میں، گیا میں، گوا میں، کشمیر میں تقریریں کر رہا ہوں. بلکہ ہندوستان میں، پاکستان میں، ترکستان میں، انگلستان میں، افغانستان میں، سوڈان میں، امریکہ میں، جرمنی میں، جاپان میں، ہالینڈ میں، موریشس میں، ملیشیا میں، سری لنکا میں، آسٹریلیا میں، زمبابوے میں، چین میں، نیپال میں، بنگلہ دیش میں، بھوٹان میں، انڈونیشیا میں، ملیشیا میں، سیریا میں، الجیریا میں، کینیا میں، کچھ دنیا میں، تنزانیہ میں، بلکہ مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں، کائنات کے گوشے گوشے، خطے خطے میں ذکر نبی ہو رہا ہے، محفل نبی ہو رہی ہے. یہ محفل نبی نہ کل رکی ہے، نہ آج کسی کے رونے سے رکے گی، اور نہ قیامت تک رکے گی. ان کا چل جا رہے یہ ہے صوفی عمران صاحب، بہت دل سے نعرہ لگاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو برکتیں عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. تو محفل مصطفیٰ میں آپ تشریف فرما ہے، اللہ تعالیٰ اس حاضری کو قبول فرمائے. کچھ کم کر کے آواز دے. تو محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی دل کو سرکار بلاتے ہیں. لہذا اس طرح کی کچھ بات روح پور کے حوالے سے مجھے معلوم ہوئی، تو میں نے سوچا کہ میں صاف کر دوں کہ محفل مصطفیٰ
انشاءاللہ تعالی قیامت تک ہوتی رہے گی. اور تاجدار اہل سنت شہزادہ اعلیٰ حضرت مفتی اعظم ہند نے فرمایا کہ محفل مصطفیٰ کا اہتمام کیا کرو, جلسے کیا کرو, اور ہر روز کرنے کی کوشش کرو. ہر روز نہ کر سکو تو ہفتے میں ایک بار کر لو, ہفتے میں بھی ایک بار نہ کر سکو تو مہینے میں ایک بار کر لو, مہینے میں نہ کر سکو تو 6 مہینے میں ایک بار کرو, 6 مہینے میں بھی نہ کر سکو تو 1 سال میں ایک بار ضرور نبی کے نام سے ذکر کی محفل سجا دیا کرو. ذکر کی محفل سجتی رہے گی, ایمان تازہ ہوتا رہے گا. بے شک روح پور کے سارے منتظمین مبارکباد اور مستحق ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو دابر محشر کی میدان محشر میں شفاعت عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. تو خزائن و شمائل و فضائل کے تناظر میں انشاءاللہ تھوڑی دیر کے لیے آپ تقریر سماعت کریں گے. اب آئیے میں گفتگو کا آغاز کروں. ہم تنگوش ہو جائیے. ماں باقا ذلہ علی میرے نبی کے جسم اثر کا سایہ زمین پہ ظاہر نہیں ہوتا تھا. ماں ظاہر قولہ علی میرے آقا استنجا شریف فرماتے تھے تو فضلہ شریف زمین پہ ظاہر نہیں ہوتا تھا, بلکہ زمین فوراً اپنے اندر چھپا لیتی تھی. لم یحتلم قط میرے نبی کبھی محتلم نہ ہوئے. ولد مفتونا وہ اس خاندان کی تھی پر خطرہ شدہ پیدا ہوئے. لم یتصاحب قط میرے نبی کو کبھی جمائی نہیں آئی. لم یجلس الذباب علیہ قط میرے نبی کے جسم اثر پر کبھی مکھی نہیں بیٹھی. تنام عینہ ولا ینام قلبہ ان کی آنکھیں سو جاتی تھی لیکن دل بیدار رہتا تھا. ينظر من خلفه كما ينظر من امامه وہ پیچھے کی چیزوں کو ایسے ہی دیکھتے تھے جیسے سامنے کی چیزوں کو دیکھا کرتے تھے. لم يحرك طاقت رقیب علیہ تو میرے نبی مکی آقا مدنی آقا نور علی نور ہمارے حضور جب کسی جانور پہ تشریف فرما ہو جاتے تھے تو وہ جانور بھی کبھی بدلتا نہیں تھا. وہ جانور بھی مصطفیٰ کو پہچانتا تھا اور مصطفیٰ کے قدم کی برکت سے مالا مال رہتا تھا. آگے سنو. اذا کان جلسا بین قوم کتفاہ عالم میرے آقا جب کسی محفل میں بیٹھ جاتے تھے, کسی مجلس میں تشریف فرما ہو جاتے تھے, ہزاروں کی محفل ہوئی یا لاکھوں کی محفل ہوئی, اگر مصطفیٰ تشریف فرما ہے اور دور سے دیکھنے والے اس محفل کو دیکھتے تھے تو سب سے اونچے ہمارے نبی ہی نظر آتے تھے, سب سے بلند مصطفیٰ نظر آتے تھے. فاصلے پر پکار اٹھے سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی کہا کہتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. دینے والا ہے سچا. بولے میرے ساتھ ہمارا نبی. سب کو یاد ہے بولیے دینے والا ہے سچا. بہت بول چکے ہیں آپ سے, شعراء کرام نے بہت بلوایا ہے, آپ حضرات نے نعرہ لگایا, نعرے کا حق ادا کیا. میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ تھک چکے ہیں اور پھر آپ زین العابدین بھائی کا انتظار کر رہے ہیں. میں دیکھ رہا ہوں کہ بالکل منتظر ہیں اور تھک چکے ہیں, تو میں زیادہ پریشان نہ کروں گا. ہلکی آواز میں آپ کو کہنا ہے ہمارا نبی غمزدوں کو رضا اس نتیجے کے ہے بے کسوں کا سہارا. ہمارا نبی بے کسوں کا سہارا. ہمارا نبی نمک والے اجلوں میں چمچا کیے اپنے شیشوں میں چمچا. ہمارا نبی علماء کرام کے حوالے سے اور حضرت سید صاحب اللہ کے حوالے سے خالص نعت شریف کے 2-3 شعر پیش کرتا ہوں کہ غلام حشر میں جب سید البرا کے چلے, غلام حشر میں جب سید البرا کے چلے, لوائے حمد کے سائے میں سب اٹھا کے چلے. لوائے حمد کے سائے میں سب اٹھا کے چلے. یہ کس کا شہر قریب آ رہا ہے دیکھو تو, یہ کس کا شہر قریب آ رہا ہے دیکھو تو, درود پڑھتے ہوئے قافلے ہوا کے چلے. درود پڑھتے ہوئے قافلے ہوا کے چلے. وہیں پہ رک گئی ایک بار گردش دورہ, وہیں پہ رک گئی ایک بار گردش دورہ جہاں بھی تذکرے سلطان انبیاء کے چلے.
تیرے سلطان انبیاء کے چلے شراب حرام ہے حرام ہے حرام ہے بہت سی علتیں ہیں ایک علت محبت والی علت اس شعر میں آئی ہے سماعت کیجئے گا کہ نشے کی علت حرمت میں تھا یہ پہلو بھی نشے کی علت حرمت میں تھا یہ پہلو بھی کہ پل صراط پہ مومن نہ لڑ کھڑا کے چلے پل صراط پہ مومن نہ لڑ کھڑا کے چلے اور اس شعر کے دیوانے ان کو روک نہ سکیں گے وہ ان کا فقر سلیمان مجید پہ رشک آئے وہ ان کا فقر سلیمان مجید پہ رشک آئے وہ ان کا حسن کے یوسف کی منہ چھپا کے چل وہ ان کا حسن کہ یوسف کی منہ چھپا کے چلے ماں بہنوں کی طرف سے ایک شعر پیش کر رہا ہوں پیاری ماں بہنیں بھی نہایت سنجیدگی کے ساتھ اور محبت کے ساتھ تشریف فرما ہے جناب آمنہ اٹھی بلائے لینے کو جناب آمنہ اٹھی بلائے لینے کو جو سر پہ تاج شفاعت کا وہ سجا کر چلے شفاعت کا وہ سجا کر چلے یہ شعر ایسا ہے کہ یہ سمجھ لے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اسے نہلایا جاتا کیوں اس کو زندہ رہنا ہے دنیا میں رہنا ہے اور جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اسے بھی غسل دیا جاتا ہے حالانکہ اسے قبر میں جانا ہے مٹی میں ہی جانا ہے لیکن غسل دیا جاتا کیوں دیا جاتا ہے شعر میں جواب سماعت کیجئے گا غلام حشر میں جب سید البراء کے چلے لوائے ہم کے سائے میں سر اٹھا کے چلے نظر بعالم پاکیزگی پڑے ان پر نظر بعالم پاکیزگی پڑے ان پر مسافران لحد اس لیے نہا کے چلے یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد زندہ باد نظر بعالم پاکیزگی پڑے ہوئے پر مسافران لحد اس لیے نہا کے چلے نصیر ان کے سوا کون ہے رسول ایسا نصیر ان کے سوا کون ہے رسول ایسا جو بخشوانے پہ آئے تو بخشوا کے چلے بہت اچھا جو بخشوانے پہ آئے تو بخشوا کے چلے نصیر ان کے سوا کون ہے رسول ایسا جو بخشوانے پہ آئے تو بخشوا کے چلے میرے آقا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک دعا ایسی عطا فرمائی ہے کہ اس دعا کی مقبولیت کا وعدہ دعا سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرما لیا ہے آقا فرماتے ہیں حضرت آدم نے وہ دعا دنیا میں ہی مانگ لی حضرت شیس نے وہ دعا دنیا میں ہی مانگ لی حضرت ابراہیم نے وہ دعا مانگ لی حضرت اسماعیل نے وہ دعا مانگ لی حضرت زکریا نے مانگ لی حضرت یحییٰ نے وہ دعا مانگ لی حضرت ایوب نے وہ دعا دنیا میں ہی مانگ لی حضرت یعقوب نے وہ دعا دنیا میں ہی مانگ لی حضرت یوسف نے وہ دعا دنیا میں ہی مانگ لی حضرت شعیب نے دنیا میں ہی مانگ لی حضرت صالح نے دنیا میں ہی مانگ لی حضرت ہود نے دنیا میں ہی وہ دعا مانگ لی حضرت لوط نے دنیا میں وہ دعا مانگ لی حضرت ہارون نے مانگ لی حضرت یونس نے مانگ لی حضرت ایوب نے مانگ لی حضرت موسیٰ نے مانگ لی حضرت عیسیٰ نے مانگ لی میرے نبی فرماتے ہیں میں نے وہ دعا مانگی نہیں ہے وہ بچا کے رکھی ہے وہ محفوظ ہے میرے پاس باقی ہے صحابی نے پوچھا آقا میری ماں میرے باپ آپ کے قدموں پہ قربان او ممی آقا او مدنی آقا او نور علی نور او قوار حضور وہ دعا کم مانگیں گے تو آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن امت کی شفاعت کے لیے مانگوں گا نصیر ان کے سوا کون ہے رسول ایسا جو بخشوانے پہ آئے تو بخشوا کے چلے
جشن میلاد النبی. بہت اچھی بیداری ہے اور بہت اچھی تیاری ہے. ایک شعر یاد آیا آپ کی محبت دیکھ کر کہ بلبل کو پھول شمع کو پروانا چاہیے. ہائے 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 واہ واہ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. بلبل کو پھول شمع کو پروانا چاہیے. بلبل کو پھول شمع کو پروانا چاہیے. ہم کو رسول پاک کا دیوانہ چاہیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سب محبت سے بیٹھے ہوئے میرے آقا رحمت للعالمین اسی ربیع الاول شریف میں جلوہ فروز ہوئے. اسی مہینے میں آقا کی آمد ہوئی. مبارک و خیر الانام آ گئے ہیں. وہ لے کے خدا کا کلام آ گئے ہیں. فرشتوں نے آقا کا کہا آمنہ سے کہ اب انبیاء کے امام آ گئے ہیں. یہ بھی کہہ دوں کہ رحمت للعالمین اس شان سے آئے. ماں بہنوں سے گزارش ہے آپ کے لیے بات عرض کر رہا ہوں, توجہ سے سنیے گا کہ حضرت آدم آئے تو رحمت لے کر آئے, حضرت شیش آئے رحمت لے کر آئے, حضرت زکریا رحمت لے کر آئے, حضرت یحییٰ رحمت لے کر آئے, حضرت ابراہیم رحمت لے کر آئے, حضرت اسماعیل رحمت لے کر آئے, حضرت ہود, حضرت لوط, حضرت نوح, حضرت شعیب, حضرت ایوب, حضرت یوسف, حضرت موسیٰ, حضرت عیسیٰ, کم و بیش 1,24,000 انبیاء رحمت لے کر آئے. ہمارے نبی سر سے پیر تک رحمت بن کر آئے. وہ ہر عالم کی رحمت ہے. کسی عالم میں رہ جاتے یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا. رحمت کا دریا بہایا, کی شان سے رحمت کا دریا بہایا. سماعت کیجئے گا حدیث شریف سنیے. مشکات شریف باب فی المعجزات صفحہ نمبر 533 سطر 6 7 8 9 10 11 12 13. عن جابر قال سيدنا مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حتى نزلنا وادينا فيه فذهب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقضي حاجته فلم ير شيئا يستقر به وإذا الشجرتين بشاطئ الوادي فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى إحداهما فأخذ بغصن ثانية ثم قال إن آتي عليك بإذن الله فانطلقت معه كالبعير المشوش الذي يصالح قائدا حتى أتى الشجرة الأخرى فأخذ بغصن ثانية ثم قال إن آتي عليك بإذن الله فانطلقت معه كذلك حتى إذا كان بالمنصف فيما بينهما قال أتينا بإذن الله فانطلقت فجلست أحدث نفسي فهمتني لفتا فإذا أنا برسول الله مقبلا وإذا الشجرتين قد افترقتا وقامت كل واحدة منهما على ساق أو كما قال سيد المرسلين. سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ باد. ایسا لگے کہ میں آپ کے لیے بوجھ نہیں ہوں. بوجھ ہو کیا؟ بوجھ تو نہیں ہے, ٹینشن تو نہیں ہے, پریشانی تو نہیں ہے. محبت سے ایسا لگے کہ آپ خوش ہیں, مسکرا کر بولیں. بہت اچھی محفل ہے. اللہ تعالیٰ اس محبت کو سماعت کو قبول فرمائے. رحمت للعالمین کی رحمت دیکھیے. کہاں گئے سید موسیٰ اور کہاں گئے سید صداقت وغیرہ 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 ہے کی تھا. اگر یہاں کچھ لوگ حسن رضا بھائی, اگر یہاں کچھ لوگ اس طرح کے پیدا ہو گئے ہیں, اس طرح کے, کس طرح کے, جو کہتے ہو کہ جلسہ مت کرو, اگر اس طرح کے کچھ لوگ ہو, ان کی ذہنیت خراب ہو گئی ہو, ذہنیت خراب ہو گئی ہو, تو اگر وہ محفل میں آ جائیں اور وہ یہ دیکھیں کہ رات کے 1 بجے کے بعد بھی آگے بھی مجمع ہے, پیچھے بھی مجمع ہے, دائیں بھی مجمع ہے, بائیں بھی مجمع ہے, مجمع ہی مجمع, اس شانتی اس شان, اس شانتی اس شان, تو پہلے تو ذہن خراب تھا, دیکھنے کے بعد دماغ خراب ہو جائے گا. جشن میلاد النبی آتینے کباتی نعرہ حیدری.
واہ بے شک اللہ اکبر، یہ آدمی اکتوبر میں جو جاکٹ پہنے ہوا اکتوبر میں اتنا موٹا جیکٹ جس نے پہنا ہے، دسمبر اور جنوری میں تو کمبل لے کے چلے گئے۔ ایسے ہی لوگوں کی وجہ سے ٹھنڈ جلدی آ جاتی ہے۔ نوجوان 22 سال کا کڑیا جوان ہے لیکن ڈرپوک، بہرحال چلیے اپنی حفاظت ضروری ہے۔ ہاں موسم کچھ سرد ہونے کو تھا، احتیاط ضروری ہے۔ بہت بہتر، محبت سے سب بولے سبحان اللہ۔ سبحان اور میں اللہ مصطفیٰ کی رحمت پیش کرنے لگا، غور کرے ماں بہنیں بھی غور کریں۔ حضرت زید بن ارقم میرے نبی کے صحابی ہیں، فرماتے کہ میں جان عالمی، مراد المشتاقین، انیس الغریبین، سراج الصالحین، شمس العارفین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، خاتم النبیین، امام الاولین والآخرین، طٰہٰ و یاسین۔ سبحان اللہ بولے مومنین۔ سرکار دو عالم، نور مجسم، رسول محتشم، شفیع الامم، شہریار ایرم، تاجدار حرم، سید الارض والعجم، صاحب جود و کرم، آقا، داتا، ماغا، ملکا، شمس الضحیٰ، بدر الدجیٰ، نور الہدیٰ، خیر الرسل، خیر البشر، خیر الورا۔ مدینہ شریف کے گرد و نواح میں نکلا، حضرت زید بن ارقم فرماتے کہ آگے آگے سید الانبیاء اور میں پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ بات ہو رہی ہے مدینہ شریف کی، وہ مدینہ شریف، وہ مدینہ شریف۔ ایک شعر یاد آیا ہے، اگر اجازت دے تو شعر سماعت کریں کہ اے آمنہ کے چاند مدینے بلائیے، مرنے سے پہلے گنبد خضرا دکھائیے، مرنے سے پہلے گنبد خضرا اور ہے، اور ہے، آپ کو روک نہیں سکیں گے انشاءاللہ کہ آنکھیں ترس گئی ہے زیارت کے واسطے، آنکھیں ترس گئی ہے زیارت کے واسطے، ایک دن حضور خواب میں تشریف لائیے، حضور خواب میں۔ ہر عاشق کی تمنا ہے، اگر ہر عاشق کی تمنا ہے تو ہر عاشق بولے سبحان اللہ۔ مدینہ شریف سے باہر تشریف لے گئے، حضرت زید بن ارقم فرماتے کہ ایک ہرنی کو ایک شکاری نے کھونٹے سے باندھ کر رکھا تھا اور شکاری دھوپ میں سو رہا تھا، اور میرے نبی جب ہرنی کے قریب سے گزرے تو ہرنی بولی منہ کھولی، اغثنی یا رسول اللہ، اب میں اردو میں ترجمہ کر دوں، ہرنی بولی کہ نظر آتا نہیں کوئی سہارا یا رسول اللہ، نظر آتا نہیں کوئی سہارا یا رسول اللہ، مدد فرمائیے میری خدا را یا رسول اللہ۔ ہرنی
نہ رہیے گویا زبان حال سے یا رسول اللہ آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ اپنوں کے لیے بھی رحمت ہے، آپ غیروں کے لیے بھی رحمت ہے، مردوں کے لیے بھی رحمت ہے، عورتوں کے لیے بھی رحمت ہے، بچوں کے لیے بھی رحمت ہے، جوانوں کے لیے بھی رحمت ہے، بوڑھوں کے لیے بھی رحمت ہے، بچیوں کے لیے بھی رحمت ہے۔ او میرے آقا آپ گوروں کے لیے بھی رحمت ہے، کالوں کے لیے بھی رحمت ہے، نباتات حیوانات جمادات کل کائنات کے لیے رحمت ہے۔ او میرے آقا آپ مغرب والوں کے لیے رحمت ہے، مشرق والوں کے لیے رحمت ہے، شمال والوں کے لیے رحمت ہے، جنوب والوں کے لیے رحمت ہے۔ آپ رحمت کی بارش کیجیے، اور جب رحمت کی بارش مصطفیٰ کرے تو کیفیت یہ ہو جاتی ہے جب آ گئی ہے جوش رحمت میں ان کی آنکھیں چلتے بجھا دیے ہیں، روتے ہنسا دیے ہیں۔ ٹائم کم ہے اور کام زیادہ، لہذا نعرہ عمران صلی اللہ علیہ وسلم مختصر آپ سارے میں محبت سے بولیں یا رسول اللہ۔ پھر بولی اور رحمت للعالمین میرے دو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور وہ اس پہاڑ کے پیچھے ہیں، سرکار مجھے آزاد کیجئے تھوڑی دیر کے لیے، میں دودھ پلا کر آ جاؤں گا۔ او نوجوانوں غور کرو، جانور بھی اگر ماں ہو اس کی ممتا اور شفقت کا جواب نہیں ہوتا، جانور بھی اگر ماں ہے، مرغی ہے اس کے چوزوں کو، مرغی کے چوزوں پہ اگر حملہ کیجئے تو مرغی آپ بندر اس کے بچوں کو ضرر پہنچانا چاہے تو وہ آپ پہ چھلانگ لگا کر آپ پہ حملہ کرتا ہے۔ تو اگر جانور بھی ماں ہے اس کی شفقت و محبت و ممتا بے مثال ہوتی ہے، اور ہماری یہ مائیں ان کی محبت و بے مثال ہوتی ہے، ان کی محبت و بے مثال ہوتی ہے، یہ بغیر کسی لالچ کے محبت کرتی ہیں اپنی اولاد۔ یہ چین اپنا پڑوسی ملک صدیوں پہلے وہاں ایک بار زلزلہ آیا، زلزلہ لاکھوں لوگ مر گئے۔ جب ملبہ ہٹایا جانے لگا تو کئی دنوں کے بعد کئی ٹن ملبوں کے اندر سے ایک خاتون بے ہوش نکلی اور اس کا ایک بچہ بھی بے ہوش نکلا۔ کئی دنوں کے بعد ایک چھت اس طرح سے گری کہ وہ کونے پہ معلق رہ گئی اور ماں اور بچے کونے میں کسی طرح بے ہوش محفوظ رہے۔ جب باہر نکالا گیا، علاج ہوا تو ماں کو ہوش آ گیا، بچے کو بھی ہوش آ گیا۔ بولو سبحان اللہ۔ لیکن ڈاکٹروں نے دیکھا کہ اس عورت کی انگلی زخمی ہے، یہ بھی زخمی، یہ بھی زخمی، یہ بھی زخمی، یہ بھی زخمی، انگلی کا سرا زخمی، انگلی کا کنارہ زخمی۔ ڈاکٹروں نے کہا خاتون یہ انگلیاں زخمی کیسے ہو گئی؟ تو وہ کہتی ہے کہ میرا بیٹا دودھ کے لیے روتا تھا، میں اسے دودھ پلا دیتی تھی، ایک دن گزرا، 2 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے، وہ دودھ کے لیے روتا تھا اور میرے سینے میں اب دودھ بھی نہ رہا، میں پریشان ہو گئی کہ میری جان بچے نہ بچے، میرے لال کی جان بچ جانی چاہیے۔ وہ کہتی ہے کہ میں سوچنے لگی اگرچہ میرے سینے میں دودھ نہیں لیکن میرے جسم میں خون موجود ہے، خون، میں اپنے بیٹے کو خون پلا کر زندہ رکھوں گی۔ وہ کہتی ہے کہ جب بیٹا رونے لگا تو انگلی منہ میں رکھ کر میں کاٹنے لگی دانتوں سے، اور جب خون جاری ہو گیا تو بیٹے کے منہ میں انگلی ڈال دی، وہ خون چوستا رہا، اسے تسلی مل گئی۔ دوسری بار رویا، دوسری انگلی کاٹی، خون جاری ہو گیا، بیٹے کے منہ میں انگلی رکھ دی، وہ خون چوستا رہا۔ اس طرح سے میں بھی بے ہوش ہو گئی، میرا بیٹا بھی بے ہوش ہو گیا۔ آج آپ لوگوں کی وجہ سے ایک نئی زندگی ملی ہے۔ ڈاکٹروں نے کہا ماں کی محبت کو سلام، ماں کی شفقت کو سلام، ماں کے پیار کو سلام، ماں کی ممتا کو سلام۔ ماں اگر یہ جان لے کہ بیٹے کو خون پلا کر زندہ رکھا جا سکتا ہے تو ماں اپنے بیٹے کو اپنا خون پلا دیتی ہے۔ یہ محبت تمہیں کہیں اور نہیں ملے گی، ماں کی بارگاہ میں ملے گی۔
بے شک نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ غوثیت سرزمین روح بریلی شریف یہی وہ محبت ہے کہ میرے نبی نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات کہ جنت تو ماں کے قدموں کے نیچے ہے. اب ایک شعر میرا اپنا شعر سنو جو ماں کے حوالے سے میں نے لکھا ہے کہ ماں کی خدمت کرو میرے بھائی ان کی خدمت سے رحمت ملے. واہ 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 بے شک ماں کی خدمت کرو میرے بھائی ان کی خدمت سے رحمت ملے گی. حق تو یہ ہے کہ خدمت سے ان کی تم کو مولا کی جنت ملے گی. اگر بات صحیح ہے تو ایک ہاتھ ماں کے نام پر اور ایک ہاتھ والد کے نام پر اٹھا کر بول دے سبحان اللہ. اور ایک بات نعرے تو بہت طرح کے لگتے ہیں. ایک نیا نعرہ میں لگاتا ہوں آپ سب کو کہنا ہے کرتے رہیں گے. کیا کہنا ہے؟ ہاتھوں کو اٹھا کر بولیے ماں باپ کی خدمت رہیں گے ماں باپ کی خدمت کرتے رہیں گے ماں باپ سے محبت رہیں گے ماں باپ سے محبت کرتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے.